بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کا ہمارا سیگمنٹ جو ہے موجودہ صورتحال پر ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن اور 7 دسمبر 1970 کے الیکشن کا موازنہ ہے۔ کیا حالات آج جو ہیں تب بھی وہ یہی تھے؟ اس وقت جو 7 دسمبر 1970 کو ہونے والے الیکشن کے نتائج کیا تھے اور اس کی صورتحال کیا تھی؟ 1970 کے جو الیکشن تھے اس میں تقریباً 300 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا تھا۔ 300 سیٹس پہ وہ الیکشن تھا۔ اس میں 167 سیٹیں عوامی لیگ نے حاصل کی اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تقریباً 86 نشست حاصل کر سکی۔ اب صورتحال کیا ہے موجودہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت 256 سیٹوں پہ الیکشن ہوا۔ اس میں تقریباً 94 کے قریب آزاد کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی اور مسلم لیگ نواز نے تقریباً 79 کے قریب سیٹیں حاصل کی اور پاکستان پیپلز پارٹی 54 نشستیں حاصل کر سکی۔ آج کے جو صورتحال اگر دیکھیں تو یہاں پر اکثریت تو پاکستان تحریک انصاف کی دکھائی دے رہی ہے۔ 1970 کے اندر 7 دسمبر میں جو الیکشن تھے اس میں عوامی لیگ نے جو نشستیں حاصل کی تھیں، کیا اس کی مد میں وہ حکومت بنا سکے؟ ایسا نہیں ہوا کہ جو حالات تھے وہ ٹوٹلی چینج دکھائی دیے۔ کیا آج بھی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو اب یہ چاہیے کہ جو ملکی حالات ہیں، ہمارے بارڈرز کی سچویشن اس وقت تینوں بارڈر پہ دکھائی دے رہی ہے، وہ اتنی بہتر نہیں ہے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا، چند ہفتے پہلے ایران کے ساتھ ہماری چپکلش ہوئی، اس میں ہم نے بھرپور اس کو جواب دیا اور اس کے جو دانت کھٹے ہوئے، اسے سمجھ آ گئی کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے، اس سے ٹکر لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ جو اس کا جواب دیا گیا ہماری بہادر پاک فوج کی طرف سے، وہ پورے خطے میں ایک میسیج تھا۔ اس میں جو ہمارے دیگر ہمسایہ ممالک ہیں ان کو بھی وارننگ دے دی گئی ہے۔ تو اب یہ جو موجودہ صورتحال کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس جو 8 فروری کے الیکشن ہے 2024 کے، اس میں نشستوں کی ڈویژن اس طرح سے ہوئی ہے۔ پنجاب کے اندر بھی تقریباً پیپلز پارٹی سیٹیں 10 حاصل کر سکی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے 138، پی ٹی آئی کی 137 ہے۔ صوبائی اسمبلی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس وقت جو ان کی نشستوں کی تعداد ہے وہ آزاد کینڈیڈیٹ کی تو وہی رہے گی، جو پارٹی کے ہیں انہیں جو مخصوص نشستیں ملیں گی تو یقیناً وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے۔ اس میں زیادہ چانسز جو مسلم لیگ نواز کا دکھائی دے رہا ہے اور پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہوگی اور دیگر چھوٹے جو جماعتوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں، 1 2 2 4 نشست والے، 10 والے، وہ بھی تقریباً جو حکومت بن رہی ہوتی ہے اس طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، تو یقیناً وہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف ہی جائیں گے۔ تو پنجاب میں تو سمجھ آ گئی۔ اب مرکز کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت 100 کے قریب تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے مختلف عدالتوں کے اندر کہ ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے، تو ہمیں ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے، اس کی ری کاؤنٹنگ ہو یا عدالتی جو فیصلہ ہوگا اس کی مد میں جو بھی نتائج ہوں گے آپ اس کو فوری طور پہ تو نہیں دیکھ پائیں گے، اس میں پروسیجر اس کا لمبا ہے، 4-6 ماہ اور سال، 2 سال، 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، تو اس لیے فوری نتائج ہمیں ابھی معلوم ہے کہ نہیں ملیں گے۔ باقی موجودہ جو مرکز میں حکومت بنے گی تو وہ یقیناً پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائے گی، کچھ لوگ اور کچھ دو کی پالیسی پہ، کیونکہ سندھ کے اندر جو ان کی 3/4 میجورٹی ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے، جیسے کہ KPK کے اندر پاکستان تحریک انصاف 98% سیٹیں حاصل کر چکا۔ باقی داندلی کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، عدالتوں سے پتہ چلے گا کہ داندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو عوام نے جو ووٹ کی پرسنٹیج جو سامنے دکھائی دے رہی ہے، یقیناً نوجوانوں کا ووٹ بھرپور اس میں شامل ہے،
اس میں تقریباً 20 سال سے 35 سال کے جو نوجوانوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس الیکشن میں، اس وجہ سے ٹرن آؤٹ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے، جو کہ ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ تو اب آگے ہوگا کیا؟ ہونے جو جا رہا ہے وہ خدا نخواستہ ان سب کے ہاتھوں سے کہیں صورتحال کہیں نکل نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ اپنی اپنی باری لینے کے چکر میں یہ سب لوگ جو جمہوریت کے چیمپئن ہے، جمہوریت ان کے ہاتھ سے نکل کر پھر کہیں ایک ماشاء اللہ کی نظر نہ ہو۔ اس لیے میں اوپنلی یہ بات کر رہا ہوں، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اب جو چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں مختلف صوبوں کے اندر، وہ آگے چل کر کہیں بڑی شکل اختیار نہ کر جائیں خدا نخواستہ۔ تو اس لیے اس وقت جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ نظر رکھے اور بٹھانے کے بعد ان کے مذاکرات کروائیں اور پاکستان کی جو سمت بہتر ہے اس کی طرف گامزن ہو، کیونکہ پاکستان قطعی طور پہ متحمل نہیں ہے ایسی جو خون ریزی اور فساد کا۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام پارٹیوں کو لے کر بیٹھنا چاہیے۔ میری اس وقت پاکستان کے جو حلقے سے میری گزارش ہے، ہاتھ باندھ کر میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں اور ان کا جو مسئلہ ہے اس کو سالو کریں۔ تو اس کے بعد جو خطے کے حالات ہیں وہ بھی تیزی سے کافی بدل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت الیکشن ہے، 60 ملکوں میں اس وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ پورا سال الیکشن کا سال ہے، بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی مختلف ممالک میں۔ جو نئے صدور آئیں گے، پرائم منسٹر آئیں گے، یقیناً پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں ایک نئی ڈائریکشن لینی ہوگی۔ اس لیے ہمیں پورے انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے پاکستان کو پیش رکھنا ہوگا، ہمارے جو ایکسپورٹ ہے اس کو بہتری لانی ہوگی۔